लुत्फ़ हो अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया. From the ordinary person to the famous celebrities like Shah Rukh Khan, Anushka Sharma, Virat Kohli and many more have تو suffered ٹھیک ہے انزائٹی ہونی چاہیے. اچھا نیند کے اندر کمی آنا شروع ہو گئی ہے, آپ کی بھوک کے اندر کمی آنا شروع ہو گئی ہے. کہ اگر 2 ہفتے تک پرسسٹنٹلی آپ کا موڈ لو رہے, سمجھ لیں کہ ایسی ہر چیز جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, جو چیز آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے, تو ہماری باڈی کا جو نیچرل رسپانس ہے اس چیز کو لے کے وہ بیسکلی وہ اسٹریس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو اور یوٹیوب پلیٹ فارم ڈاکٹر اکرام خان. دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب, کیا لطف ہو انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. Viewers, a very common and a very familiar health issue which we witness around us is depression and anxiety. And from the ordinary person to the famous celebrities like Shah Rukh Khan, Anushka Sharma, Virat Kohli and many more have suffered from this depression or anxiety. So what these two phenomena are and how they are interrelated and what are the distinctive features of these two, so that we could develop a distinctive and a conclusive understanding about these two. And to discuss all these issues, we have with us Dr. Ikram Khan Yusufzai. Saying you welcome, sir. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب, آج ڈپریشن اور انگزائٹی کے بارے میں بات جب ہم کر رہے ہیں تو میرے سامنے ڈان نیوز پیپر کی ایک رپورٹ پڑی ہوئی ہے, اور اس میں جو فگرز دیے ہوئے ہیں یہ بہت ہی گروسم ہیں. اس میں یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ 75% آف پاپولیشن ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہے. تو کتنا بڑا یہ فگر بنتا ہے, 75% آف پاکستان پاپولیشن وہ اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے. تو میں اس کے حوالے سے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ ڈپریشن اور انگزائٹی کیا یہ ایک ہی چیز ہے, یہ کیا ان دونوں میں فرق ہے, کیا یہ دو مختلف چیزیں ہیں, اور ان دونوں میں اگر فرق ہے تو کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین, جیسے کہ آپ نے سنا کہ 75% پاپولیشن پاکستان کی اس چیز کی شکار ہے, تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس پہ ویڈیو بنائیں اور تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ کہاں آپ کو ایک فزیشین کی, کلینکل سائیکالوجسٹ کی یا سائیکیٹرسٹ کی ضرورت پڑتی ہے, تاکہ آپ پہلے سے اپنے آپ کا انسان خود اپنا آپ کا تجزیہ کر لے اور اپنے آپ کو رکھے اس میں کہ یار میں اس وقت انزائٹی ڈس آرڈر سے گزر رہا ہوں, یا یہ وہ انزائٹی ہے جو اس میں نہیں آتی جس کے لیے پراپر میڈیکیشن کی ضرورت ہے. پہلے انزائٹی کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ انزائٹی ہے کیا. دیکھیں, جب انزائٹی جب بھی آپ کوئی بھی اسٹریسفل کنڈیشن ہوتی ہے اس کے اگینسٹ آپ کے باڈی کا ایک رسپانس ہے, ٹھیک ہے نا جی. مطلب اس حد تک تو ٹھیک ہے, انزائٹی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا جی. اور انزائٹی ہمیشہ اس انسان کو ہوتی ہے جو احساس رکھتا ہے, ٹھیک ہے, جو ڈیلیجنٹ ہوتا ہے, جس نے اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہوتا ہے, اور وہ انزائٹی اس سے وہ کام بھی کروا لیتی. لیکن انزائٹی میں جب آپ حد سے زیادہ پریشان ہونے لگ جائیں, حد سے زیادہ فیئرفل ہونے لگ جائے, یعنی ایکسیسولی جس کو ہم کہتے ہیں ورینس, اچھا, اور ایسی فیئرفل کنڈیشن کہ وہ خوف آپ کے اوپر طاری ہو جائے, اچھا, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اسپیسیفکلی اپنے فیوچر کو لے کے یا جو کوئی ایسا ایونٹ جو چل رہا ہے اس کے حوالے سے وہاں پہ اتنا طاری ہو جائے وہ خوف, وہ پریشانی کہ آپ کی ایکٹیویٹیز یا ڈیلی جو آپ کی نارمل لائف کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ڈسٹرب ہونے شروع ہو جائے, تو پھر ہم کہتے ہیں جی یہ انزائٹی ہے, اور یہ اس کے متعلق اس کو سوچنا چاہیے اور علاج کروانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے ساتھ اگر آپ یہ بتا سکیں کہ جو ڈپریشن ہے, آپ نے انگزائٹی کی چند جو میجر اس کی فیچرز ہیں, جو اس کی سمٹمز ہیں وہ بتائی ہیں. جو ڈپریشن ہے اس کی اگر آپ بتا سکیں کہ اس کی جو بڑی بڑی سمٹمز ہیں وہ کیا ہیں. دیکھیں جی, عام عوام کے لیے اگر میں کہوں یاد رکھنے کے لیے, اس لفظ پہ اگر غور کریں نا, ڈپریشن, صحیح, کمی آنا, ٹھیک ہے نا. اگر آپ عموماً آپ کی موڈ کے اندر وہ جو ایک انسان ہوتا ہے نا, ایک سوشلی کسی جگہ بیٹھا ہوتا ہے, گپ شپ لگاتا ہے, اس گپ شپ لگانے میں یا جو ایکٹیویٹی آپ جس چیز میں انٹرسٹ لیتے تھے اس کے اندر کمی آنا شروع ہوگی. یعنی آپ کے انٹرسٹ کے اندر کمی آنا شروع ہو گئی ہے, آپ کی نیند کے اندر کمی آنا شروع ہو گئی ہے, آپ کی بھوک کے اندر کمی آنا شروع ہو گئی ہے, یا آپ کی نیند, بھوک اور اس طرح اس کے علاوہ
آپ کے وزن کے اندر بھی خاطر خواہ کمی آنا اسٹارٹ ہوگی اس کے حوالے سے، اور آپ لوگوں میں گھلنا ملنا آپ نے چھوڑ دیجیے، ہر حوالے سے آپ کمی کے شکار ہیں، اٹس مین کہ آپ ڈپریشن کے شکار ہو چکے ہیں۔ ایگزیکٹلی تو ناظرین، میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو یہ آگے بڑھاؤں گا آپ سب کے لیے کہ عموماً ڈپریشن اور انگزائٹی کو نا، اس میں جو فرق ہے اس کو نہیں رکھا جاتا سامنے، اینڈ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جی اس میں ایک لائن آف ڈیفرنس ڈرا کرنا۔ بٹ یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے آسان لفظوں میں بتایا کہ اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو آپ ہر چیز میں لو فیل کریں گے، آپ کی لو سیلف اسٹیم بھی ہوگی، آپ کی ہیپینس کا جو اسکیل ہے وہ لو ہوگا، اس کے علاوہ آپ کا موڈ ہے وہ لو ہوگا۔ تو وہ اگر جیسے میڈیکل میں یہ آتا ہے رپورٹس اگر آپ پڑھیں تو اس میں ان میں یہ بتایا گیا میڈیکلی کہ اگر 2 ہفتے تک پرسسٹنٹلی آپ کا موڈ لو رہے، آپ بلوز آپ کو آنے لگیں اور آپ اس طرح سے لو فیل کریں تو پھر آپ کو یہ ڈپریشن ہو سکتی ہے۔ بٹ یہ کہ اگر آپ اینکشیس ہیں اور آپ میں نروسنس ہے، ٹرمبلنگ، شیورنگ، اور فیوچر کو لے کے آپ بہت زیادہ ایکسیسو وریز ہیں آپ کو، تو وہ پھر انگزائٹی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک تیسرا انہیں سے نا ملتا جلتا ایک فینومنا ہے اسٹریس۔ تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ نا جب کا بندہ نام سنتا ہے تو ایسا لگتا ہے اسٹریس، ڈپریشن یا انگزائٹی ایک ہی چیز کو لیا جاتا ہے۔ تو اسٹریس کے بارے میں اگر آپ بتا سکیں تھوڑا ہمارے ناظرین کے لیے، یہ ڈپریشن سے یا پھر انگزائٹی سے یہ کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں، اسٹریس عموماً آپ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں یا کسی ایونٹ کو کرنے جا رہے ہیں اور آپ اس چیز کو یعنی آپ کو اس ایکٹیویٹی کو کرنے کے لیے جو صلاحیت ہے، آپ کو وہ صلاحیت کم ہونا شروع ہو جائے اور وہ کام آپ پہ حاوی ہونا ہو جائے، تو یہ اسٹریسفل ایک کنڈیشن ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ ہوتی ہے نارمل، ہر ایک انسان کو ہوتی ہے، لیکن جب آپ کا رسپانس اس کے لیے ایک نارمل ہو، آپ اس چیز کو ایسا لے لیں، اپنے اوپر حاوی کر لیں، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی۔ رائٹ تو ناظرین، یہ اسٹریس ہے اور وہ چیز جو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایسی ہر چیز جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، جو چیز آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، تو ہماری باڈی کا جو نیچرل رسپانس ہے اس چیز کو لے کے وہ بیسیکلی وہ اسٹریس ہوتا ہے۔ تو سر یہیں پہ فردر کاز کرتا ہے ڈپریشن اور انگزائٹی۔ جی، اگر آپ ایک چیز میں بار بار اس کو کوپنگ اسکل نہیں ہے آپ کے اندر، یا آپ کے پاس پراپر ایجوکیشن نہیں ہے اس چیز سے نکلنے کی، اور آپ اسی اپنے خول میں ہوتے ہیں، تو آپ پھر آٹومیٹیکلی انزائٹی کے بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور جب یہی چیز آپ کی پرانی ہو جائے تو آپ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں۔ اور انزائٹی اور ڈپریشن یہ بعض اوقات ایٹ اے ٹائم ایک بندے میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے کو انزائٹی ہے تو ڈپریشن نہیں ہو سکتا، ڈپریشن ہے تو انزائٹی نہیں ہو سکتی۔ تو پیشنٹس میں دیکھا گیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں بیک وقت پائی گئی ہیں۔ ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب، یہ چیز بڑی کامن ہے، یہ وٹنس کی جاتی ہے کہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ڈپریشن اور انگزائٹی کے، ان میں جو دونوں کی ایک فیچرز ہیں وہ اوور لیپ کر رہی ہوتی ہیں، یعنی جیسے ریسٹلیسنس ہوتی ہے یا ٹائرڈنس ہوتی ہے، باڈی ایکس ہوتے ہیں، اسی طرح سے آپ کے سلیپ کا پیٹرن ڈسٹرب ہوتا ہے یا آپ کو ایجیٹیشن ہوتی ہے، تو یہ دونوں میں پائی جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ ہمارے ہاں بینگ این انڈر ڈیولپنگ کنٹری، تو ہمارے یہاں تو ڈپریشن یا انگزائٹی کے بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، بٹ چند ایک فیکٹرز جو آپ ہمارے ناظرین کے لیے بتا سکیں میڈیکلی یا سوشلی چیزوں کو لے کے۔ جی بالکل، انزائٹی ڈپریشن کی جو وجوہات ہیں، فیکٹرز ہیں، وہ ملٹی ہیں، بہت سارے ہیں۔ ایک تو آپ کی جو بائیو کیمسٹری ہے، یا آپ کو جو جینز میں چیزیں ملی ہیں، یہ اس کا بھی بڑا بعض فیملیز میں جو ہے نا انزائٹی ڈپریشن چل رہا ہوتا ہے، وہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور بعض اوقات ایسا انوائرمنٹ جو اس انوائرمنٹ میں آپ رہ رہے ہیں، وہاں پہ فار ایگزامپل آپ جاب لیس ہیں، یا آپ اپنے لائف کو پراپر ارن نہیں کر رہے، اور جہاں آپ